Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने 10th क्लास में अपना एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो बच्चों के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके चैप्टर्स, उनके ग्रामर पोर्शन, उनके सिनोनिम्स, उनके ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली आज हमने 9th क्लास के लिए भी इसका आगाज़ किया है। ड्यू टू द रिक्वेस्ट अपॉन द स्टूडेंट्स, बार बार बच्चों ने कहा कि सर आप 9th क्लास के लेक्चर्स भी काइंडली अपलोड करें, बनाएं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पर हमने 9th क्लास का भी आगाज़ कर दिया है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी हैव स्टार्टेड टुडे इंशाल्लाह। अब बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर आई वांट टू टेल यू दैट हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर की ट्रांसलेशन along with डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, इसके साथ हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ग्रामर पोर्शन के ऊपर जाएंगे। हम एक्टिव और स्पेसिफाइज भी देखेंगे, टेंसेस को भी देखेंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो अगर आप रेगुलरली पंक्चुअलिटी के साथ हमारे लेक्चर्स को लेते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोग एग्जामिनेशन से पहले बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर चुके होंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्टली वी हैव टू रिसाइट द दुरूद पाक। आप लोग भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तो कोशिश की है कि ऐसी बेहतरीन किस्म का जो है आपके सामने कंटेंट लेकर आया जाए जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स रिगार्ड करे। लेकिन बात यह है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन यू पीपल कि आप लोग जो हैं वो कितने अच्छे अंदाज से तैयारी करते हैं। सो आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग उसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम जो है वॉच कर रहे हैं वीडियो को, ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो आसानी के साथ मिल सकें। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल होना चाहिए। अपने हमारी जो इस वीडियोस जो आपको पसंद आई आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हों। मुझे इसको स्टार्ट लेने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम लोग याद रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके माथे के दरमियान में लिख देता है ताकि नफाक और जन्नत की आग से बरी है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैराग्राफ। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड द ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia is the land, अरब एक सरजमीन है, of unparalleled charm and beauty, जो बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की ज़मीन है, with its trackless deserts. unparalleled को पहले हम देख लेते हैं। unparalleled का मतलब होता है बेमिसाल, चार्म कहते हैं दिलकशी को। एक्चुअली जो पैरेलल होगा वो बराबरी की सतह पे होगा, तो जो बराबरी की सतह पे नहीं होगा वो क्या होगा, बेमिसाल होगा। इट मीन्स कि वो जो ज़मीन है वो बेमिसाल दिलकशी रखती है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, उसके अंदर बेनिशान गुमनाम सहरा हैं, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत को टीलों वाले, इन द डैजलिंग रेस, खैरा कर देने वाली किरणों में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन, गर्म खित्ते के सूरज की। इसको बड़ा मुहावरा देखते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड द ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। अरब एक ऐसी सरजमीन है जो अपनी बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके वसीओ बेनिशान सहरा, रेत के बुलंदो बाला टीले और गर्म खित्ते की सूरज की खैरा कर देने वाली किरणें एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड, इसका सितारों भरा आसमान मुतासिर किए हुए है
مہمیز دیتا رہتا ہے دا امیجنیشنز تخیلات کو تصورات کو آف دا پوئٹس اینڈ دا ٹریولرز شاعروں اور سیاحوں کے. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشنز آف دا پوئٹس اینڈ دا ٹریولرز. اس کا ستاروں بھرا آسمان ہمیشہ سے شاعروں اور سیاحوں کے لیے متاثر کن رہا ہے. It was in this land, اسی سرزمین میں that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born, آپ وسلم کی ولادت ہوئی. in مکہ مکرمہ میں which is about 50 miles from the Red Sea, جو تقریباً بحر احمر سے 50 میل پہ ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں. It was in this land that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born, اسی سرزمین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ان مکہ مکرمہ یعنی کہ اسی سرزمین کے شہر مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. which is about 50 miles from the Red Sea, جو بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کے لیے اسی ہر پیراگراف کے ساتھ نیچے میں نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے سینونمز بھی دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام کے ریگارڈنگ اپنی تیاری بہترین طریقے سے کر سکیں. ان پیرللڈ چارم بے مثال لاجواب جیسے میں پڑھا. ایکسیپشنل یونیک. ان میچ چارم دلکشی. اٹریکٹیونیس بیوٹی. لولینس ڈیزلنگ بریلینٹ خیرہ کر دینے والی. بریلینٹ شاندار. برائٹ ریڈینٹ شائنی. امیجنیشن تخیل تصورات. فینٹسی ویژن فینسی. ٹریولرز مسافر یا سیاح. پیسنجرز ٹورسٹ. جرنیئرز. ٹریولرز پیسنجرز ٹورسٹ. ٹریولرز مسافر سیاح. پیسنجرز ٹورسٹ. وانڈررز جرنیئرز ایٹسٹرا. آئی ہوپ سو اس پہلے پیراگراف میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کی سہولت کے لیے مزید جیسے ان پیرللڈ ہے مائٹ بھی پاسبل آپ نے اس کو پڑھ لیا وربل, لیکن جب آپ کو اس کی پکچر میں دکھاؤں گا, ابھی آپ کو شو کرواتا ہوں, تو پکچر کے تھرو آپ کو مزید سمجھنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ کو آپ کی سہولت کے لیے ہر طرح سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہم اس سلائڈ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہمارا فرسٹ چیپٹر کے ان ڈیفیکلٹ ورڈز کی جو ہے وہ باقاعدہ پکچرز بھی ہیں. آئی ہوپ سو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. سو دس از دا سلائڈ ان پیرللڈ بے مثال لاجواب. اس سننے کے اوپر دیکھا جائے تو یہ ایک بے مثال دلکشی رکھتی ہے اپنے اندر, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لہٰذا جب آپ کے پاس ان پیرلل آئے گا آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں وہ سینری آ جائے گی اینڈ یو ول ہیو ٹو ریممبر دیٹ ورڈ ویری ایزیلی. چارم دلکشی, کشش کو کہتے ہیں اٹریکٹیونیس. یہ چارم ہر سویٹ اسمائل اینڈ پولائٹ نیچر ایڈیڈ اسپیشل چارم ٹو ہر پرسنالٹی. ایک تصویر ہے جو کہ جس میں چارم کا جو ہے وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. سو ڈیزلنگ خیرہ کر دینے والی. بریلینٹ برائٹ ریڈینٹ. یہ دیکھیں دس پکچر شوز دا ڈیزلنگ. دا ڈیزلنگ لائٹس آف دا سٹی لکڈ امیزنگ ایٹ نائٹ. تو اگر آپ کے ذہن میں آئے گا ڈیزلنگ, وہاں سے آپ کو ایک پکچر جو ہے آپ کے سامنے آئے گی جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیزلنگ اٹ مینس کہ برائٹ ریڈینٹ شائنی. امیجنیشن تخیل تصورات. دیٹ پکچر شوز دا امیجنیشن. اینڈ دا ٹریولرز مسافر یا سیاح. سو دس پکچر شوز مسافر سیاح پیسنجرز ٹورسٹ. آئی ہوپ سو فرسٹ پیراگراف کو سمجھ آ گئی ہوگی. ناؤ وی ہیو ٹو موو دا سیکنڈ پیراگراف. So the second paragraph is now the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs possessed, عرب رکھتے تھے, عربوں کے پاس تھی a remarkable memory, ایک غیر معمولی یاداشت, and were اور وہ تھے an
eloquent people, فصیح و بلیغ لوگ. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب غیر معمولی یادداشت کے مالک تھے اور نہایت ہی فصیح و بلیغ لوگ تھے یا قوم تھے. Their eloquence and memory found expression in poetry. Their eloquence and memory, ان کی فصاح و بلاغت اور یادداشت found expression, اس کا اظہار پایا جاتا تھا in poetry, شاعری میں. یعنی کہ اگر ہم اس کو بامحاورہ دیکھیں, their eloquence and the memory found expression in poetry, ان کی فصیح و بلاغت اور مضبوط یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں جھلکتا تھا, نظر آتا تھا, دکھتا تھا. Every year, ہر سال, a fair was held, ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. fair کا مطلب میلہ, held کا مطلب منعقد ہونا. ایک میلہ منعقد ہوتا تھا poetical competition, شاعری مقابلے کے لیے, at Ukaz, اکاز میں. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز کے مقام پر شعری مقابلوں کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. حماد نیریٹڈ, حماد نے بیان کیا, حماد نے روایت کی. He said to Caliph ولید بن یزید, he said, اس نے کہا to Caliph ولید بن یزید, خلیفہ ولید بن یزید سے, I can recite, میں سنا سکتا ہوں, for each letter, ہر حرف کے لیے, of the alphabet, حروف تہجی کا. I can recite for each letter of the alphabet 100 long poems, 100 طویل نظمیں, without taking into account, شمار کیے بغیر, the short pieces, مختصر نظمیں, composed exclusively, صرف تخلیق کی گئی تھیں, صرف exclusively, صرف composed تخلیق کی گئی تھیں, by the poets, شاعروں کی طرف سے, before the promulgation of Islam, اسلام کی آمد سے پہلے, یعنی کہ اسلام کے ظہور سے پہلے. بامحاورہ دیکھتے ہیں. حماد narrated that he said to Caliph ولید بن یزید, حماد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف پر 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں. without taking into account the short pieces, مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر. and all of that was composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. اور یہ تمام نظمیں اسلام کے ظہور سے پہلے شاعروں نے تخلیق کی تھیں. Can you imagine how much they are eloquent people? آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی ایک لفظ کے ہر حرف پر 100 نظمیں, وہ طویل نظمیں, ان کو اختصار سے کیے بغیر جو ہے وہ اس کو کمپوز کر سکتے تھے, سنا سکتے تھے. They are very eloquent people. آپ ان کی فصاح و بلاغت کو یہیں سے چیک کر سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں. So I hope so اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی. So next move کرتے ہیں. It is no wonder that Allah subhanahu wa ta'ala selected the Arabic language for his final dispensation and preservation of his words. It is no wonder, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ. اللہ selected, اللہ نے انتخاب کیا یا منتخب کی, the Arabic language, عربی زبان کو, for his final dispensation, اپنی آخری شریعت کے لیے,
دا preservation of his words, اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. It is no wonder that Allah selected the Arabic language for his final dispensation and preservation of his words. اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ نے اپنی آخری شریعت نازل کرنے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو انتخاب کیا، عربی زبان کا انتخاب کیا یا عربی زبان کو منتخب فرمایا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ہم لوگ ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھتے ہیں. تو فرسٹ ورڈ ہے ریمارکیبل. ریمارکیبل حیران کن، غیر معمولی. ایکسٹراڈنری، ایکسیپشنل، آؤٹ اسٹینڈنگ. ایلوکوینٹ، ایلوکوینٹ فصیح و بلیغ. آرٹیکولیٹ، expressive, fluent. Expression، اظہار، بیان. utterance، declaration، proclamation. exclusive، خاص طور پر، صرف. solely، only، entirely. wonder، حیرت، amazement، astonishment، surprise. So I hope so second paragraph آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. Now we have to read our third paragraph. Before reading the third paragraph ہم لوگ اپنے difficult words کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. remarkable حیران کن، extraordinary. اب اس پکچر کے ذریعے سے آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح سے ریمارکیبل کا جو ہے ورڈ اس کا مطلب کیا ہوگا، حیران کن. یہ بچہ جو ہے اس کی جو سرپرائزنگ جو ایکسپریشنز ہیں وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ریمارکیبل. ایلوکوینٹ فصیح و بلیغ، اس کا مطلب ہے شی گیو این ایلوکوینٹ اسپیچ دیٹ موو ایوری ون. اب یہاں پر آپ کو ایلوکوینٹ کے جو ایکسپریشنز ہیں یہاں سے مل رہی ہیں. expression، اظہار. so this picture shows the expression exclusively. This picture also shows exclusively, meanings of exclusively. wonder، حیرت، amazement. so that picture also shows the wonder, amazement, surprising. I think so کہ آپ کو second پیراگراف کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے along with their synonyms آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. Now we have moved towards the third paragraph. Third paragraph. In the 5th and the 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. In the 5th and the 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood، انسانیت کھڑی تھی، on the verge of، کے دہانے پر، کنارے پر، chaos، افراتفری کے، انتشار کے. یعنی کہ in the 5th and the 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت افراتفری اور انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that، ایسا معلوم ہوتا تھا، the civilization، وہ تہذیب، which had taken، جس نے لیے تھے 4,000 of years، 4,000 سال، to grow، ترقی کرنے کے لیے، had started crumbling، بکھرنا شروع ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کو پڑھتے با محاورہ. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے، اب بکھرنا شروع ہو گئی تھی. At this point، اس نازک وقت میں، اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ نے raised a رسول،
ایک رسول مبعوث فرمایا among themselves انہی میں سے to lift the humanity انسانیت کو نکالنے کے لیے from ignorance جہالت سے into the light of faith ایمان کی روشنی میں. بامحاورہ دیکھتے ہیں at this point in time Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے. ان کے اب ہم سینونیمز دیکھتے ہیں. خیاس مطلب افراتفری انتشار. ڈس آرڈر کنفیوژن ٹرموائل. سویلائزیشن تہذیب ثقافت. سوسائٹی کلچر مینرز. ignorance لا علمی جہالت. unawareness lack of knowledge illiteracy. faith ایمان عقیدہ. belief trust. religion lift بلند کر دینا اوپر اٹھانا. elevate upraise raise uplift. So now we have to read and see the difficult meanings of difficult words. So now we have to see our difficult words. chaos کا مطلب افراتفری disorder confusion. This picture shows the chaos. civilization تہذیب ثقافت. society culture manners. So civilization teaches us peace respect and the progress. ignorance jahalat. unawareness lack of knowledge. So this is unawareness. faith iman. This picture really shows about the faith. belief trust. lift اٹھانا اوپر اٹھانا بلند کر دینا. elevate upraise. So these are the difficult words of paragraph 3. So یہ تھا ہمارا تھرڈ پیراگراف. آج کا لیکچر جو ہے یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ایز یوزلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہمارا جو چینل اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور اگر آپ کی کوئی کسی بھی قسم کو آپ کو اس کے اندر کوئی کیوری ہو, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں, آپ ہمیں اس میں اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں. اور پلیز آپ لوگ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. نیکسٹ پیراگراف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.